السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں روح پھونک دی تو اس کے بعد کیا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام نے کیا دیکھا اور اللہ نے اس دنیا میں آنے والے تمام انسانوں سے کیا وعدہ کیا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ آگے شیئر کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی پشت پر دست قدرت پھیرا، آپ کی پشت سے تمام روحیں باہر نکل آئیں جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک پیدا کرنے والا تھا، اور ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان نور کی چمک پیدا فرما دی اور ان کو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، یا باری تعالیٰ، یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔ آپ نے ان میں ایک آدمی کو دیکھا جس کی چمک آپ کو بہت پسند آئی۔ عرض کیا، اے اللہ، یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ تیری اولاد میں سے آخری امتوں میں سے ایک ہستی ہے اور اس کا نام داؤد ہے۔ عرض کیا، اے اللہ، تو نے اس کی عمر کتنی تجویز فرمائی ہے؟ فرمایا، 60 سال۔ عرض کیا، اے اللہ، میری عمر سے 40 سال اس کی عمر میں زیادہ کر دے۔ جب دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو آپ کے پاس ملک الموت آئے تو آپ نے فرمایا، کیا میری عمر میں سے ابھی 40 سال باقی نہیں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، وہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے اور جس وجہ سے آپ کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کے دائیں کندھے پر اپنا دست قدرت پھیرا تو اس میں سے موتیوں جیسے سفید رنگ کی اولاد نکالی گئی۔ پھر بائیں کندھے پر دست قدرت پھیرا تو کوئلوں جیسی سیاہ رنگ کی اولاد اس سے نکالی۔ پھر دائیں جانب والوں کے بارے میں فرمایا، یہ جنت میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور بائیں کندھے والوں کے بارے میں فرمایا، یہ جہنم میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر آپ کی دائیں جانب سے جنت والوں کو نکالا اور جہنم والوں کو بائیں جانب سے نکالا، اور ان سب کو زمین پر ڈال دیا گیا۔ ان میں کچھ اندھے، بہرے اور مصیبت زدہ بھی تھے۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، تو نے میری تمام اولاد کو برابر کیوں نہیں کیا؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میرا شکر ادا کریں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جب کہ آپ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اپنا دایاں دست اقدس آپ کی پشت پر پھیرا اور آپ سے تمام اولاد کو نکال کر فرمایا، یہ لوگ میں نے جنت کے لیے پیدا فرمائے ہیں اور یہ اہل جنت جیسے اعمال ہی کریں گے۔ پھر آپ کی پشت پر دست اقدس پھیرا اور آپ کی اولاد کو نکال کر فرمایا، یہ لوگ میں نے دوزخ کے لیے پیدا فرمائے ہیں اور یہ دوزخیوں جیسے اعمال ہی کریں گے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ فرما دیا ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو وہ جنتیوں جیسے اعمال کرتا رہتا ہے اور انہی کے اعمال پر فوت ہوتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوزخ کے لیے پیدا فرماتا ہے تو وہ جہنمیوں جیسے اعمال کرتے کرتے فوت ہوتا ہے اور بالآخر دوزخ ہی اس کا آخری ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک پیدا ہونے والی تمام روحوں کو جمع فرمایا، ان کو پیدا فرمانے کے بعد ان کی تصویریں بنائیں اور ان کو بولنے کا حکم دیا اور وہ بولنے لگے۔ ان سے وعدہ لے کر خود انہی کو گواہ بنایا اور فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا، ہاں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر 7 آسمانوں،
ساتوں زمینوں اور تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں، تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو ہمیں معلوم نہیں ہو سکا۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی رب نہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ میں تمہارے پاس اپنے رسول بھیجوں گا، وہ میرے عہد و پیمان توڑنے سے تمہیں ڈرائیں گے اور تم پر اپنی کتاب نازل کروں گا۔ تمام روحوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب اور معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں۔ عالم ارواح میں تمام روحوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا اقرار کیا۔ آدم علیہ السلام کو اونچا بٹھا دیا گیا۔ آپ نے ان سب پر نظر ڈالی اور ملاحظہ فرمایا کہ ان میں مالدار اور غریب ہیں، خوبصورت اور بدصورت ہیں۔ آپ نے عرض کیا، یا باری تعالیٰ، آپ نے ان سب کو برابر کیوں نہیں کیا؟ فرمایا، تاکہ یہ لوگ میرا شکر ادا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاءوں کو دیکھا، ان پر آفتاب کی طرح نور چمک رہا تھا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ان سے رسالت و نبوت کا خصوصی عہد و پیمان لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب کہ ہم نے تمام پیغمبروں سے ان کا اقرار لیا اور آپ سے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی، اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی، اور ان سے خوب پختہ عہد لیا۔ تو اس طرح دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر انہی کی پشت سے اس دنیا میں آنے والی تمام اولاد آدم کو نکال کر اکٹھا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اولاد آدم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے یکتا ہونے اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے کا وعدہ لیا۔ تو دوستو، اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل اللہ والوں کی باتیں کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔